اس پورے پروگرام کا ریویو دینے کے لیے میں دعوت دوں گا سر راکب کمبو صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور آج کی مجلس پر تبصرہ فرمائیں۔ سر راکب کمبو صاحب زور سے تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب اسپیشلی کمینڈیبل بچوں کی یقین کریں، میں اسپیچ سن کے 2 دفعہ میری آنکھوں میں لٹرلی آنسو بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ادنا سی ایک ایفرٹ تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اقبال نے کہا تھا جس دج سے کوئی مقتل گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو ہے آنی جانی اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ اصل میں مسئلہ تو یہی ہے نا، حق جو تھا وہ ہم سے، ہماری قوم سے، ہماری مسلمانیت سے وہ حق نہیں ادا ہوا۔ تو میں جو بیٹھا سوچ رہا تھا بیٹا کہ میں سمجھتا ہوں جن ٹیچرز نے اور جن بچوں نے یہ ایفرٹ کی ہے، یہ اصل میں اللہ کی عدالت میں ایک آپ نے جتنی اپنی حیثیت کے مطابق جو جہاں پر جس طرح کچھ کر سکتا تھا وہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کام غلط ہوتا دیکھیں، اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے روکیں، اگر منہ سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں ضرور برا جانیں، اور یہ کمزور عوام کی دلیل ہے۔ تو چلیں، اگر ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یا ہمارے پاس ایسی آواز نہیں ہے کہ ہم وہاں تک ڈائریکٹ آواز سے کہہ سکتے ہیں، تو آج ہم نے آواز اور اپنے دل میں ان جو ظلم کے پہاڑ جو ہیں ایک مسلمانوں پہ ڈالے ہیں، اس کا ہم نے بیٹھ کے آج اللہ کی عدالت میں ان معصوم بچوں نے، اور آپ اللہ سے دعا گو بھی آپ ہوں، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بیٹا آپ ضرور، میں سمجھتا ہوں آج آپ پہ قرض ہے ایک بات، جو لڑکے سن رہے ہیں میری بات اور جو بچیاں سن رہی ہیں، آج سے آپ تہیہ کر لیں بیٹا کہ آج کے بعد ان کفار سے ہماری جنگ اس طرح ہے کہ ہم ان کو ہر فورم پہ ان کو ہم ڈیفیٹ کریں گے۔ آج سے آپ سوچ لیں، میں نے ایسا سائنٹسٹ بننا ہے، میں نے ایسی کولڈ وار کا حصہ بنوں گی، میں ایسی آئی ٹی کی ایکسپرٹ بنوں گی، میں ایسی سائنٹسٹ بنوں گی یا بنوں گا جس کو اس ملک کے قوم اور مسلمانیت پہ فخر ہو۔ تو آج سے اپنا قبلہ بھی درست کر لیں۔ اگر باتوں سے بیٹا ہم ان کو اگر کہیں نا کہ آج ہی باتوں سے کوئی بندہ نہ برا ہوتا ہے، پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں نو ڈاؤٹ بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرالل ہمارے پاس کیا آپشن ہے، جتنی میڈیسن ہے، جتنی ریسرچ ہے، یہ اصل میں تھی سب مسلمانوں کی۔ وہ اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کہ کتابیں اپنے ابا کی، کہ دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سپارہ، یہ ساری ہمارا ہی علم تھا جو ہم سے چھین کے اس پہ وہ ریسرچ کی، انہوں نے اس قرآن پاک پہ ریسرچ کی، ہمارے جو احادیث کے کاتبین تھے ان پہ ریسرچ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ ریسرچ کی، اور آج وہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ ہم نے سوائے سکے نعرے اور جذباتی باتوں سے بیٹا آپ کام نہیں چلے گا۔ آج سے آپ بلکہ آپ پہ قرض ہے، آپ تھان کے جائیں کہ ابھی میں ایسی سائنٹسٹ بنوں گی۔ آج سے میں نے اپنی اسٹڈی کا ڈائریکشن چینج کر دینی ہے۔ آج میں نے سوچ لیا میں نے ایسا اس ملک کے لیے، اس مسلمانوں کے لیے میں ایسی کوئی چیز بنا کے جاؤں گی جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ سوچ پیدا کریں گے، اور اس کے لیے آپ بیٹا صرف سوچ سے کام نہیں چلے گا، عملی کیا آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان کی آہ پہ بیٹا دیکھیں پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جنگ کہتے ہیں نا، جنگ میں جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر کوئی اصول نہیں ہوتا۔ کتنا ٹائم ہے؟ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو کوئی
اس کا اصول نہیں رہتا. لیکن مسلمانوں کے لیے بیٹا ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے اندر کمزور ایمان کی دلیل ہے. آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ کتنے صحابہ کرام تھے؟ 313. ایسے ہی ہے. تو آگے کتنے تھے؟ تو جب اللہ پہ یقین ہو, اللہ کی کاملیت پہ یقین ہو, ہمارا توکل اللہ پہ ہو, تو بیٹا پھر ہمیں کافر سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, بندے کا ڈر اس سے نکل جاتا ہے, اور پھر کافر کا تو بالکل ہی نکل جانا چاہیے. تو آج ہم ایک اچھا بیان, ہماری گورنمنٹ جو ہے, ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں, وہ اچھا بیان, ایک سٹرونگ بیان نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں معاشی اور اقتصادی, سماجی, سیاسی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو جب ان چیزوں کا ہمیں اثر ہوگا تو ہماری مسلمانیت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں سے آگے جو ہے نا بیٹا, ہماری وہی چیز ہے کہ جس کو ہماری تو سب سے پریورٹی یہ ہونا چاہیے بھئی دین اسلام ہے وہ. اور دین اسلام میں بیٹا جو جہاد ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کتنا ضروری ہے. اور آج 2 مکاتب فکر کے جو عالم دین ہیں, ان کے مطابق جہاد فرض ہو چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب جہاد ہمارے 2 بڑے مکاتب فکر کے جو عالم دین ہے, جید عالم دین, ان کے مطابق جہاد فرض ہو چکا ہے. تو جہاد ایسے یہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہم تلوار اٹھا کے تو نہیں فلسطین جا سکتے. جی سوری ہو گیا. تو ہم تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے نہیں جا سکتے بیٹا. تو جہاد یہ ہے کہ آج سے آپ جس حال میں رہتے ہوئے دعا کریں, فائنینشلی سپورٹ کریں. جتنی NGOs جو فلسطین میں جا رہی ہیں بیٹا, ان کو جتنے آپ کے وسائل ہیں اس طرح ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پہ یہ میں کہوں گا, اسپیشلی 2-3 بچیوں نے تو بہت اچھی اسپیچ کی ہے, لیکن سارے بچوں نے جو مٹیریل تھا اس پہ محنت کی ہے, ریسرچ کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے. اور میری دعا ہے بیٹا, اللہ تعالیٰ جو کفار کے ان کے جذبے کو بھی پست کرے, اللہ ان کو نیست و نمود کرے. اور دین اسلام کا جو سربلندی ہے وہ دوبارہ وہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو. اور وہ انشاءاللہ دیکھنا نصیب ہوگا جب آپ جیسے بچے بیٹا ٹھان لیں گے کہ ہم نے اچھے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے اچھے سائنٹسٹ بننا ہے, ہم نے اچھے انجینئر بننا ہے, اور کفار کے ساتھ ہم نے ایجوکیشن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, دور کرے جو تعلیم وہ تعلیم بھی دور کرے جو خدا سے وہ تعلیم بھی فتنہ, ملاک اولاد جگیر بھی فتنہ, اٹھے جو نحق کے لیے شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یعنی جو نحق کے لیے نعرہ تکبیر بھی اٹھتا ہے نا, تو وہ بھی فتنہ کہلاتا ہے. تو بیٹا آپ نے سوچنا ہے, جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اپنی چیز کو سٹرونگ کر لیں. جس اللہ نے جس کو جو کیپیسٹی دی ہوئی ہے, اللہ نے اگر کسی کو اچھا دماغ دیا ہو, آپ آج سے آپ تھانے وہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے 3 گھنٹے پڑھے, وہ سوچ لے کہ بھئی اب خیر نہیں, ہم اتنا پڑھیں گے, اتنی ریسرچ کریں گے, اتنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے کہ ان کفار کو ہم ٹیکنالوجی سے پیچھے چھوڑیں گے, ایجوکیشن سے پیچھے چھوڑیں گے, تعلیم سے پیچھے چھوڑیں گے. کیونکہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, نماز اچھی, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, باوجود اس کے مسلمان میں ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحہ کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. صرف نماز پڑھ کے زکوٰۃ دے کے آپ سمجھ لیں گے نا کہ آپ اچھے مسلمان ہو جائیں گے بیٹا. تو میں سمجھتا ہوں اس جگہ کی جو میری نظر میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ شب معراج کی رات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر جانا, ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ادھر رکھنا میرے لیے سب سے بڑی تقدس اور سب سے بڑی جو میرے لیے عزت, سب سے بڑا وہ پروقار جو جگہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر جانا. اور ویسے بھی ہمارا وہ قبلہ اول تھا. قبلہ اول لوگ بیٹا, وہ یہودی بھی جو ہے نا, وہ بھی اپنے اس چیز کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی تقدس والی جگہ ہے. ہم سمجھتے ہیں بھئی ہمارے لیے, ہم سمجھتے ہیں کیا اسلام کی روح سے, قرآن کی روح سے بیٹا وہ ہماری جگہ ہے. اور لوگ اپنی کسی جو ہے نا کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, تو وہ پورا ملک در بدر کر رہے ہیں. تو آپ کتنے بچے آج تھانیں گے کہ لو جی پہلے میں 2 گھنٹے پڑھتی تھی, آج سے اگر جہاد سمجھ رہے ہیں تو یہ جہاد کا حصہ میں سمجھتا ہوں. نیت یہ کر لیں کہ آج میں 4 گھنٹے پڑھوں گی, میں 1 گھنٹہ ایکسٹرا پڑھوں گی. میں آج سے سوچوں گی, یا میں سوچوں گا بھئی میں نے اپنا اچھا ڈاکٹر بننا ہے, میں نے اچھا انجینئر بننا ہے, میں نے اچھا سائنٹسٹ بننا ہے. مجھے ایسی ٹیکنالوجی کی جو چیز چاہیے جو کفار کے ہاتھ نہ ہے, اور ہم ان کو انشاءاللہ
اس طرح کولڈ وار میں پیچھے چھوڑیں. اور آگے جو جنگیں ہونی نا بیٹا وہ کون سی ہونی ہیں؟ اب اسی طرح کی ہونی ہے, کولڈ وار ہونی ہے. ٹیکنالوجی میں میزائل ایسے ایسے آگے وہ ہوا میں ڈیفیوز کر دیں گے, ہم میزائل ماریں گے وہ ہوا میں ڈیفیوز کر دیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا انٹرنیٹ سسٹم ہیک کر دیں گے. یہ جنگیں ہونی ہیں. آگے جو جنگیں ہونی ہیں یہ ہونی ہیں. ہماری جو وائس ریکارڈنگ ہے پورے کون کیا کر رہا ہے وہ کر دیں گے. اب کوئی سائنٹسٹ ایسی پیدا ہو, گوگل میپ پہ آپ کو پتہ ہے فضل حسین کا نام مٹا دیا گیا. اب ہماری ایسی سوچیں کہ میں نے اتنا پڑھنا ہے کہ گوگل میپ پہ اتنی ریسرچ میں نے کرنی ہے, آئی ٹی پہ ٹیکنالوجی پہ اتنی ریسرچ کرنی ہے. جہاں تو پھر یہی ہے نا, کریں پھر جو جس حیثیت میں کر سکتا ہے کریں کہ میں نے اتنی ریسرچ کرنی ہے اس گوگل کروم پہ گوگل میپ پہ اپنی ایکسیس دے کے. اب جنہوں نے یہ مٹایا انشاءاللہ قیامت تک, قیامت سے پہلے وہ تو ویسے مٹنے تو ہم نے بھی ان کا نام مٹانا ہے اپنے ہوتے ہوئے. یہ تھانے پھر کرنی چاہیے نا یہ بیٹا ایفرٹ. تو آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کون کو سوچ رہا ہے کہ اب میں کروں گا انشاءاللہ؟ سارے بیٹے جو جتنا 10 منٹ بھی ایکسٹرا پڑے گا نا تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ بچے ابھی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, آج سے سوچیں بیٹا میں نے اگر میں نماز نہیں پڑھا تھا میں نے نماز پڑھنی ہے, اور نماز پڑھنے سے 5 ٹائم ان کی فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا, ان کے حق میں دعا کرنی ہے, اور جو ظالم ہے ان کو نجات اور ہدایت کے لیے, اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہی اللہ ان کو تباہی دے. والسلام.